بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، مسیحا آڈیو بکس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، 35 صفحات پر مشتمل۔ نام ہے علی علیہ السلام اور تنہائی۔ ناشر ہے اسلامک بک سینٹر اسلام آباد، اور یہ کتاب چھپی ہے 1 ربیع الاول 21 مارچ 2007 کو۔ پیش گفتار کے اندر سید محمد ثقلین کاظمی مورخہ 6 مارچ 2007 کو لکھتے ہیں، اسلامک بک سینٹر کے زیر اہتمام اسلامی اور اخلاقی کتب معیاری انداز میں شائع کی جاتی ہیں۔ جو کتب اس وقت تک شائع ہو چکی ہیں ان میں سعادت الدارین فی مقتل الحسین علیہ السلام، مقتل لحوف، برزخ کا سفرنامہ، نماز شیعہ، اول وقت نماز، حقوق اموات، اوم اور علی اور ایلیا قابل ذکر ہیں۔ ادارہ اس دفعہ علی علیہ السلام اور تنہائی کو بہترین انداز میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کتابچہ اس سے قابل کتاب مرکز شمالی ناظم آباد کراچی کی طرف سے شائع ہوا تھا اور اس کا ترجمہ ادیب الہندی صاحب نے کیا تھا۔ ہم اس سلسلے میں ادارہ کتاب مرکز کے شکر گزار ہیں جن کے شائع کردہ پمفلٹ سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صفحہ نمبر 4 پر مقدمہ ہے۔ مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں، بسمہ تعالی، متعدد حوالوں سے شہرت رکھنے والی قومی شخصیت جناب مستطاب الحاج مولانا سید محمد ثقلین کاظمی اوائل زندگی سے ہی حسب استطاعت اسلامی تعلیمات کے فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہے ہیں، اور بقول علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی اس عظیم کام کا اجر تو انہیں اللہ اور اس کی پاک نمائندہ ہستیاں ہی دے سکتی ہیں جن کی تعلیمات و علوم کی نشر و اشاعت کے لیے جناب کاظمی صاحب نے انتھک زحمتیں برداشت کیں۔ کاظمی صاحب ہمہ گیر شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں برادرم سید اختر عباس صاحب نقوی رقم تراز ہیں کہ وسائل کے نہ ہوتے ہوئے مسائل سے ٹکر لی۔ عزم سمیم کی دولت نے انہیں یہ راز بتایا کہ نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ عمل خیر کے لیے کمر باندھنا انسان کا کام ہے، اسباب پیدا کرنا خالق انسان کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان کے بالوں کی سیاہی چاندی میں بدل گئی مگر دھون جوں کی توں رہی۔ مولانا ثقلین کاظمی صاحب کی اسی دھون نے انہیں ڈاکٹر علی شریعتی کی کثیر تصنیفات میں سے علی تنہا است کے ترجمے کی اشاعت کی طرف راغب کیا تاکہ علی شریعتی کے اصل عمیق اور بار آور افکار سے آشنائی حاصل کر کے فکری اور عملی حرکت و کمال کی سمت پرواز کی جا سکے۔ چونکہ ایم فل اسلامیات میں حقیر کا مقالہ علم کلام کی تشکیل جدید اور ڈاکٹر علی شریعتی تھا، لہذا مولانا صاحب نے مجھے علی اور تنہائی کا مقدمہ لکھنے کی ذمہ داری سونپی، لہذا بندہ کی گزارشات پیش خدمت ہیں۔ علی تنہا است میں علی شریعتی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جس کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی۔ اس مقالے میں شریعتی نے 2 امور پر زور دیا ہے: اہمیت معرفت، نمبر 2 عدم معرفت کی بدولت علی علیہ السلام کی اس بسیط کائنات میں تنہائی۔ شریعتی اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے دل علی علیہ السلام کی محبت میں شبانہ روز تڑپتے ہیں، اور محبت امیر علیہ السلام میں لکھی گئی کتابیں، اشعار، قصائد کو اگر یکجا کیا جائے تو ایک عظیم کتاب خانہ معرض وجود میں آ جائے گا۔ مگر علی علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی اور ان کی جامع اور اکمل ذات کو ذہن میں متصور کرنے والی شاید ایک کتاب بھی نہ مل سکے۔ اس کربناک صورتحال کی ذمہ دار قوم و ملت نہیں بلکہ قوم کے فضلاء و دانشور ہیں، جو فرماتے ہیں کہ بات صحیح ہے مگر خلاف مصلحت ہے۔ مولا کائنات کی محبت از حد ضروری، مگر ان کی محبت سے بھی زیادہ اہم اور گراں قدر
ان کی ذات کی معرفت ہے، جو کہ ایک انسان مطلق و کامل، چلچلاتی دھوپ میں مشغول مزدور، گہری فکر میں غوطہ فلسفی، خالق کائنات کی تخلیق میں محو پرواز عارف کامل، محراب مسجد میں سر بسجود بے مثال عابد، لذائذ دنیا سے مستغنی زاہد، میدان حرب کا فقید المثال جنگجو، یتامہ و ارامل کے لیے تاریک و سرد راتوں میں سامان مہیا کرنے والا مددگار، قوم و ملت کی ہدایت میں مصروف کامل رہنما، اخلاق و فضائل انسانیت کا چشمہ فیض، بے مثال شوہر، افضل ترین باپ اور سید البطحاء کا مجموعہ اوصاف، فرزند، نفس رحمت للعالمین، ایسے جامع ازداد اوصاف کا مالک، انسان کامل، دنیا دار معاشرے میں ناشناختہ رہے، جس ذات کے نقش قدم پر چل کر معاشرہ کامیاب، سماج آزاد، ترقی یافتہ اور پرسکون تہذیب معرض وجود میں آ سکتی تھی، اہل دنیا اس کی شناخت و معرفت سے بے بہرہ رہے۔ محبت عرفان کا لازمی نتیجہ ہے، محبت عرفان کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کمال سے محبت کرتا ہے، مگر محبت سے پہلے معرفت، ورنہ محبت بیکار ہی نہیں، شاید بت پرستی شمار ہو۔ محبت نجات دہندہ نہیں، نجات دہندہ عرفان و معرفت ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیتن۔ شریعتی کے نزدیک نہج البلاغہ مذہبیات اور الہیات میں حرف آخر، فکر و نظریات کی دنیا میں انتہائی عمیق اور اخلاقیات کے موضوع پر بھرپور کتاب ہے، جو کہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی عام انسان کی تحریر نہیں، یہ صرف اور صرف علی علیہ السلام کا کمال ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اثر انگیز، عمیق اور ثمر بخش مولا کائنات علیہ السلام کی 25 سال کی خاموشی ہے۔ کسی گوشہ نشین اور تنہائی پسند انسان کی خاموشی نہیں، بلکہ ایک انتہائی فعال اور زبردست متحرک انسان کامل کی 25 سالہ خاموشی کوئی معمولی چیز نہیں، مگر انسان جیسے جیسے انسان ہونے لگتا ہے، رفتہ رفتہ انسانی بلندیوں کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، اتنا ہی معاشرے سے دور اور بلند ہونے لگتا ہے، خود کو اپنے ہی لوگوں میں غیر معروف، اجنبی اور ہم وطنوں سے بیگانہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں صرف وہی تنہا نہیں جو عام انسانوں کے انداز فکر میں سوچتا ہو اور زمانے کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ مولا کائنات علیہ السلام وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق، جو مشیت ایزدی کے مطابق سوچتا ہو، جس نے مدتوں تلوار چلائی، جنگیں کی، قربانیاں دی اور بے پناہ کوششوں اور قربانیوں کے بعد ایک جدید معاشرے اور نئی تہذیب کی طرح ڈالی اور اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی، اپنے منفرد اور زمانے سے بلند انداز فکر کے بدولت اپنے ہی ساتھیوں میں تنہا، اپنوں میں ہی اجنبی ہو گئے، نالے نیم شبی میں مشغول اور فریاد کناں ہیں، ان کی خاموشی سے دل ڈرنے لگتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں کوئی بھی تو نہیں جن سے مولا کائنات مانوس ہو سکیں، لہذا اندھیری رات میں شہر سے باہر صحرا میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پوری کائنات میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، صرف اور صرف منصب امامت و ہدایت انہیں لوگوں میں واپس لے آتا ہے۔ امیر علیہ السلام کی آبادیوں سے دور یہ سرد آہیں اور سسکیاں کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں کوئی بھی تو نہیں جو ان کا عرفان حاصل کر سکے۔ انسان خواہشات و حیوانیت سے جس رفتار سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی تنہا ہوتا جاتا ہے اور صرف انسان رہ جاتا ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام انسان مطلق۔ ان کی خاموشی کیوں ہے؟ ان کا غم کیا ہے؟ ان کی تنہائی اور ان کا غم یہ ہے کہ ہم انہیں پہچان نہ سکے۔ شریعتی محبان امیر علیہ السلام کے اندر کے انسان کو کمال کے راستوں پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم مولا کائنات کے معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ دنیاوی آسودگی اور اخروی نجات کا یہی واحد راستہ ہے۔ والسلام سے حسن عسکری، نقوی، خطیب محمد مسجد، ایف بلاک، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، MOL پنجاب یونیورسٹی، AAC الجامعۃ الاردنیہ عمان اردن، شہادت العالمیہ جامعۃ المنتظر، فاضل عربی لاہور، MPhil علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا تعلق مشہد مقدس کے اطراف کے علاقے
مزینان کے دینی اور علمی گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے اجداد کی راہ و روش اور ان کی انسانیت اور علم کو اپنی میراث سمجھتے تھے، لیکن جس شخصیت نے انہیں رخشندگی اور تابندگی عطا کی، وہ ان کے اعلیٰ صفات والد محترم محمد تقی شریعتی تھے، جنہوں نے اپنے روحانی اثرات سے علی شریعتی جیسے فرزند کو جوہر وجود انسانی میں ڈھالا۔ شریعتی کو بچپن ہی سے مطالعے کا غیر معمولی شوق تھا۔ ان کی تعلیم سکول اور کالج کے نصاب تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے والد کے کتب خانہ اور ان کے دوستوں سے غیر معمولی کسب فیض کیا۔ والد کا کتب خانہ شریعتی کے لیے کنبہ اور زندگی کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک کتاب اور ان کی جلدوں سے مانوس و آشنا تھا۔ مختار مسعود کے بقول شریعتی پیرس سے ایک ڈاکٹریٹ سوشیالوجی اور دوسری ڈاکٹریٹ تاریخ اسلام میں حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آئے تو حسینیہ ارشاد میں تاریخ شناسی، انسان شناسی اور جامعہ شناسی کی نظریاتی اور تصوراتی تعلیم دینے لگے۔ لوگ ان کی تقاریر سننے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، تقریر سنتے اور فریفتہ ہو جاتے۔ ملک کا کوئی حصہ اور کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں وہ لوگوں کی دعوت پر تقریر کرنے نہ پہنچے ہوں۔ لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، تقریریں کتابی صورت میں چھپتی رہیں، کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی رہیں۔ بہت زیرک انسان تھے، سب کچھ فلسفہ، تاریخ، انسان شدن، جامعہ شناسی، دینی اور تشیع علوی کے حوالے سے کہتے رہے۔ 3 سال کے مختصر عرصے میں شریعتی نے اپنے فلسفے اور تقریر سے قوم کا مزاج بدل ڈالا۔ 1.5 سال تک ساواک کی اذیتیں برداشت کی، لیکن سر جھکانا ان کے ضمیر میں شامل نہیں تھا۔ اہل دانش انہیں عہد ساز اور نظریہ ساز شخصیت قرار دیتے ہیں۔ ایک قبیلہ جاویداں ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو بعد از مرگ بھی اس دنیا کے کام سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ 22 نومبر 1933 کو طلوع ہونے والا نیر تاباں 44 سال کی عمر میں 19 جون 1977 کو لندن کے ایک ہوٹل میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ بہت سی سیاسی اور قانونی مشکلات کے باوجود ان کا جسد خاکی لندن سے دمشق لا کر شیر دل خاتون جناب زینب بنت علی علیہ السلام کے جوار اقدس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت راہ۔ صفحہ نمبر 11 سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مجھے سامعین سے اس بات کی معذرت کر لینی چاہیے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں زبان کھول رہا ہوں، جبکہ میں شاید اس کے لائق نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میں کوئی مقرر یا خطیب بھی نہیں، بلکہ ایک مدرس ہوں، اور اسی وجہ سے میرا لہجہ بہرحال مدرس کا سا ہوگا جو اس کے اپنی کلاس میں ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے اس عظیم و شان جلسہ کے لیے میرا زبان کھولنا مناسب نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اور تمام چیزوں سے زیادہ تعلیم کے محتاج ہیں، اور یہاں تک تبلیغ سے پہلے اس کی معرفت اور اس سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سے دانش مندوں خصوصاً پچھڑے ہوئے ملکوں کی یہ غلط فہمی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ علوم جدید اور طرز جدید سے ایک اور ترقی یافتہ سماج بنایا جا سکتا ہے، جبکہ بصیرت و آگاہی اور فکر کی بلند نگاہی سماج کو زندگی اور قدرت بخشتی ہے۔ اگر ایک بے عقیدہ اور بے دین معاشرہ کو علم و ہنر اور صنعت و حرفت عطا کر دیا جائے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے عظیم میوہ دار درخت بنجر زمین میں لگا دیا جائے، لیکن وہ چیز جس کی کمی ہم میں ہے وہ ایمان اور قدرت ایمان نہیں ہے، بلکہ عدم معرفت ہے ان مسائل سے جن کا ہمیں اعتقاد ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو ہمارے زمانے اور معاشرے میں درپیش ہے وہ اسلام اور تشیع ہے۔ ہم میں سے اکثر کا اعتقاد بھی اس پر ہے، لیکن افسوس کہ ہم پورے طور پر اس سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہم ایک ایسے مذہب پر ایمان رکھتے ہیں کہ منطقی طور پر اس سے آشنا نہیں ہیں۔ مثلا ہم مولا کائنات علیہ السلام کو ایک امام، ایک عظیم ہستی، ایک شخصیت واقعی سمجھتے ہیں، اور ہم نے پوری تاریخ میں ان پر فخر کیا ہے، لیکن افسوس جس طرح ان کو پہچاننا چاہیے تھا پہچانا نہیں، کیونکہ ہم ان کے ستائش میں زیادہ مشغول ہیں، ان کو پہچاننے میں نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم ایسی باتیں کریں کہ جس کے ذریعے سے ان کو پہچان سکیں۔
تاریخ اسلام میں مولا کائنات علیہ السلام میں تعریف و توصیف اتنی کی جا چکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اشعار کو جو ان کی مدح میں کہے گئے، وہ کتابیں جو ان کی توصیف میں لکھی گئیں اور جن میں ان کی کرامات بیان کی گئیں، ان سے ایک عظیم کتاب خانہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم اس زمانے میں، اس ملک میں جو علی علیہ السلام کا ملک ہے، کیونکہ یہاں علی علیہ السلام والوں کی اکثریت ہے، ورنہ تو ساری دنیا علی کی ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھوں، ان کی حکیمانہ باتیں، ان کے نظریات و افکار اور ان کے اعمال کو سمجھنے کے لیے کن کن باتوں کو دیکھوں، تو میں متحیر ہوں کہ اس کو کیا جواب دوں، کس کتاب کا نام لوں۔ اور یہ بات نہ صرف میں بلکہ تمام دانشوروں کی طرف سے، بلکہ پوری قوم کی طرف سے اپنے معلمین اور مدرسین سے کہوں کہ آپ نے مولا کائنات کو پہچانے کے لیے کیا کیا، وہ قوم و ملت ان کو کیسے پہچانے جو ان پر قربان ہوتی جا رہی ہے، جس نے ان کے لیے اپنا خون، اپنا مال، اپنی زندگی سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس سلسلے میں قوم و ملت نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے وہ دانش مند جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کو پہچنوائیں، انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ ایران کے معمولی سے طالب علم، ایک اوسط درجے کے آدمی، ایک معمولی اسکالر کو چاہیے کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتا ہو، بلکہ دوسروں کو پہچنوا سکے۔ اور اگر کوئی تحقیق کا خوگر علی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ جاننا چاہے تو اس کی نظریں ایران کی طرف اٹھنی چاہیے تھیں۔ اسی طرح اگر وہ ایسے کتب خانے کی تلاش میں ہو جہاں مولا کائنات کے لیے اس کو بہتر مواد مل سکے تو وہ کتب خانہ ایران میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہماری قوم مولا کائنات علیہ السلام اور ان کے خاندان پر ایسی فدا ہے کہ اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اپنے سماج کا ایک فرد ہوتے ہوئے مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے دانش مندوں اور فضلاء سے سوال کروں کہ آپ نے مولا کائنات علیہ السلام کو صحیح طور سے کیوں نہ پہچنوایا۔ میں نے اپنی کتاب حجر ابن عدی کے مقدمے میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں مصلحت نہیں ہے۔ میں نے اسی کتاب میں لکھا تھا کہ آج اگر ایک طالب علم بیتھوون کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو اس کو بہت سی کتابیں اس کے بارے میں مل جائیں گی، جبکہ اس موسیقار کو خود یورپ کے لوگ پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فائدہ یا نقصان ہے۔ پھر بھی نہ صرف اس کے بارے میں کتابیں ملیں گی بلکہ سینکڑوں مضامین اور اس کے آرٹ کے بارے میں اچھی خاصی بحثوں سے مواد مل جائے گا۔ لیکن افسوس، مولا کائنات علیہ السلام کے لیے، اس عظیم شخصیت کے لیے کوئی ایسی کتاب بھی نہ مل سکے گی جو طالب علموں اور عام معلومات رکھنے والوں کی جستجو کی پیاس بجھا سکے۔ کتابیں ضرور ہیں لیکن صرف مدح میں، ستائش میں ہیں، اشعار کہے گئے، لیکن شعراء نے صرف خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ لیکن وہ شخصیت تھی کیسی جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے تو سناٹا ہے۔ وہ بزرگ و برتر شخصیت جس کے لیے صدیوں سے نسلوں کے ایمان وقف ہو چکے ہیں اور جس کی محبت میں پوری قوم نے ہزاروں لاکھوں مصیبت کے طوفان برداشت کیے ہیں، لیکن محبت کی آگ ٹھنڈی نہ ہونے دی۔ ہمارے بزرگوں سے آج یہ عظیم محبت ہم تک پہنچی ہے جس کے پیچھے ہزاروں ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں، لیکن آخر وہ کون ہے جس کی محبت میں اتنے ظلم برداشت کیے گئے؟ وہ شخصیت کیا تھی جس کی محبت کی پاداش میں اتنے مظالم ہوئے؟ وہ کیسی شخصیت ہے جس کے لیے آج بھی ہزاروں لاکھوں دل دھڑک رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کتنا عظیم سانحہ ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ مدحت کے ہر شعر سے پہلے، تعریف کے ہر جملے سے پہلے، ان کی محبت سے پہلے ان کی معرفت ضروری ہے۔ ان کی ضرورت اور احتیاج ہم کو بھی ہے اور پورے اس معاشرے کو ہے جو ان پر جان دیتا ہے، کیونکہ بغیر معرفت کے محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ شاید بت پرستی ہی شمار کر لی جائے۔ نصیری جو کہ شاید سب سے زیادہ مولا کائنات علیہ السلام کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ان پر خود بھی قربان ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ تمام پیغمبر و انبیاء انہی کے فرستادہ تھے۔ اتنی اہمیت دینے کے باوجود ان کی یہ محبت اور ستائش کیوں لا حاصل ہے؟ کیوں آپ اس کو بیکار سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی مدح و ستائش دوسری قوموں میں بھی اپنے پیغمبروں کے لیے، اپنے معبود کے لیے، اپنی مقدس شخصیات کے لیے پائی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہمیت تو صرف معرفت کی ہے، قدر و منزلت تو صرف عرفان کی ہے۔
مولا کائنات علیہ السلام اگر ایک راہبر ہیں، امام ہیں، ایک نجات دہندہ ہیں، ان کی تعلیمات معاشرہ کی جان ہیں، ان کے فرامین معاشرہ کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ان کی باتیں مقصد حیات کو روشن کرنے اور انسانیت کے کمال کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں، تو پھر ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم ان کی شخصیت سے بھی واقف ہوتے، نہ کہ صرف محبت بغیر ان کو پہچانے ہوئے، کیونکہ بغیر معرفت کے اگر محبت فائدہ مند ہوتی، ثمر بخش ہوتی، تو آج ہم کسی اور منزل پر ہوتے، کیونکہ یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی قوم مولا کائنات کو پہچان جائے، ان کی پوری معرفت حاصل کرے اور اس کے بعد بھی اتنی پستی میں رہ جائے، اتنی محروم رہے اور اس کی حالت اتنی ناگفتگو ہو۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی مولا کائنات کا پیرو، کوئی ان پر آنسو بہانے والا، یا وہ شخص جس کے دل میں محبت علی موجزن ہے اور اس کی حالت اور اس کے معاشرے کی حالت دردناک ہے، ناگفتگو ہے، تو جان لیجئے کہ وہ علی کو نہیں پہچانتا، تشیع سے واقفیت نہیں رکھتا، اگرچہ وہ دیکھنے میں شیعہ ہی نظر آتا ہے۔ مولا کائنات کو اگر ہم نہ پہچانیں اور ان سے محبت رکھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری قومیں اپنی مقدس شخصیات سے محبت رکھتے ہیں لیکن بیکار۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ مولا کائنات کون ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، تشیع کے اصول کیا ہیں، اس کا مقصد دینیت کیا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، تو پھر اس مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں تاثیر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ دونوں کی زندگی کا درجہ ایک ہوگا، دونوں کے افراد برابر ہوں گے۔ وہ مولا کائنات علیہ السلام جن کا عرفان نہ ہو سکے، وہ اس قوم کے لیے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے دوسری قوموں کے لیے ان کی شخصیات، کیونکہ صرف محبت خود بخود نجات دہندہ نہیں بن جاتی، بلکہ عرفان و معرفت نجات دہندہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے دور میں اپنے امام کو پہچانیں، نہیں یہ کہ صرف محبت کریں، وہ بھی بغیر معرفت کے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں محبت پر تنقید و اعتراض کروں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ علی علیہ السلام کو پہچان جائے اور پھر ان سے محبت نہ کرے، لیکن یہ معرفت کی محبت اسے ایک عظیم روح، ایک باوقار پاک باز شخصیت روشناس کرائے گی، اور پھر ایسی محبت یقیناً نجات دہندہ بھی ہو سکے گی، اور ایسی ہی محبت پورے معاشرے کی روح بن سکے گی، نہ وہ محبت جو ورثے میں مل رہی ہے اور جس کے ذریعے ہم چند محبت بھرے شعر یا چند عقیدت سے بھرپور جملے ادا کر دیا کرتے ہیں۔ ایسی محبت کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے مولا کائنات علیہ السلام بھی اس محبت کو اہمیت نہ دیں گے اور ایسے عشاق کو اپنا نہیں سمجھیں گے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے خود بھی اپنی فوج کے ایک عہدیدار کو مخاطب کر کے کہا تھا، جب اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کی تعریف کی تھی، کہ میں اس سے کہیں بزرگ برتر ہوں جتنا تمہارے دل میں ہوں، اور اس سے کہیں کم ہوں جتنا تمہاری زبان پر ہے۔ مولا کائنات وہ ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے جیسے کہ ملل و نحل کے آپ علیہ السلام نے اپنے پرستش کرنے والوں کو آگ میں ڈال دیا اور اس قسم کے خیالات رکھنے والوں کو اپنے ملک سے خارج کر دیا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کا خیال ہو کہ محبت علی آخرت میں شفاعت ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ محبت جو عدم معرفت کے ساتھ ہو آخرت میں بھی کام نہ آئے گی، جس طرح دنیا میں کام نہیں آتی، کیونکہ آخرت بھی اصولی اور منطقی قوانین کے تابع ہے۔ آخرت بھی اسی عقل اور ارادے والے کی تیار کردہ ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا۔ جس طرح یہاں اصولی اور منطقی قوانین اور علت و معلول کے اسباب کی محتاج ہر شے ہے، اسی طرح وہاں بھی جس طرح یہاں معرفت کے بغیر محبت آگے نہیں بڑھنے دیتی، اسی طرح وہاں بھی فائدہ بخش نہ ہوگی۔ میں ان چند باتوں میں جو یہاں تقریر کروں گا، میرے دو موضوع ہوں گے: شکست میں کامیابی نمبر 1، تنہائی اور علی علیہ السلام نمبر 2۔ ہم لوگ عام طور سے کامیابی ہی کو کامیابی تصور کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات علیہ السلام نے اہم اور بہت ہی اہم سبق دیا ہے کہ شکست میں بھی کامیابی پوشیدہ ہے۔ آخر کیسے؟ ایک امام، ایک راہبر یہ سبق دے رہا ہے کہ کبھی تو فتح پانے اور کامیاب ہو جانے کو کامیابی سمجھو، اور کبھی شکست کی صورت میں کامیابی تصور کرو، اور اس بات کو کبھی لفظوں سے کہہ کر سمجھایا اور کبھی اپنی خاموشی سے۔ اس سے پہلے میں نے ایک رسالے میں مولا کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا تھا، اس میں ذکر کر چکا ہوں۔ نہج البلاغہ ہمارے یہاں قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، لیکن اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، جیسا کہ قرآن، کیونکہ قرآن کی بھی ہم صرف تعریف کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور بس، لیکن اس تقدیس و تعریف سے کیا فائدہ، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، جبکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح ہماری وہ اہم شخصیات
جو ہماری نجات دہندہ ہو سکتی ہیں، ہماری پوری قوم کو نجات دلا سکتی ہیں، آنے والی نسلوں کو راستے پر لگا سکتی ہیں، لیکن کب؟ میں نے کتاب حجر ابن عدی میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں تمام دانش مندوں، مصنفین اور ادیبوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے اس نقطہ پر متحد ہیں کہ یہ ایک آفاقی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب مذہبیات کے اعتبار سے حرف آخر، فکر و نظریات کی دنیا میں انتہائی عمیق اور اخلاقیات کے موضوع پر بھرپور کتاب ہے۔ اس کی تحریر پکار پکار کر کہتی ہے کہ یہ کسی عام انسان کی تحریر نہیں، یہ صرف علی کا کمال ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوری عمر میں جتنی باتیں کیں، جتنے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اثر انگیز، خوبصورت، عمیق اور ثمر بخش جملہ ہے، وہ ہے 25 سال کی خاموشی۔ اب نیا عنوان ہے 25 سال کی خاموشی۔ محترم سامعین و سامعات، اس عنوان میں لکھتے ہیں یہ جملہ دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، 25 سال کی خاموشی۔ البتہ ان انسانوں کے لیے جن میں انسانیت ہے، جو مولا کائنات علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ 25 سال کی خاموشی کوئی معمولی چیز نہیں، وہ بھی سختیوں اور مصیبتوں کے ساتھ۔ پھر کسی گوشہ نشین اور تنہائی پسند شخص کی خاموشی نہیں، بلکہ فعال اور زبردست شخص کی خاموشی۔ ان کی یہ خاموشی خود ایک بولتا ہوا جملہ ہے، بلکہ ایک کتاب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کبھی لفظوں سے بولتا ہے اور کبھی سکوت کے ذریعے، کبھی کامیابیوں کے ذریعے اور کبھی مظلومیت ان کا تخاطب ہم سے ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس سبق یاد رکھیں، ان باتوں پر غور کریں اور ان خاموشیوں کو سمجھیں۔ ایک اور بات جس کا میں یہاں ذکر کر دوں کہ ایک اہم بیماری یہ ہے، کوئی مذہب یا کسی کی تعلیمات عوامیات کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اکثر مذاہب شکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس کو میں اس طرح واضح کروں کہ آئنسٹائن کی تھیوری عوامیات کا شکار نہ ہو سکے، کیونکہ اس کا موضوع ایسا ہے کہ فقط ایک خاص علمی طبقہ، وہ بھی صرف ریاضی اور فزکس کے ماہرین ہی کا اس سے تعلق ہے، اور چونکہ وہ آئنسٹائن کی زبان کو بخوبی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسے مسخ نہیں کر سکتے، وہ اس میں تحریف و تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یعنی جن تھیوریوں اور فلسفوں کا تعلق ایک خاص طبقہ سے ہے اور وہ طبقہ بھی اس چیز میں مہارت کامل رکھتا ہے، تو وہ تھیوری اور فلسفہ اسی دائرے میں رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جو چیزیں کسی طبقہ میں گھری نہیں رہتی، کیونکہ ان کا تعلق عوام اور پورے انسانی گروہ سے ہے، وہاں یہ بیماری جس کا ذکر میں نے کیا اکثر آ جاتی ہے۔ اور اس بیماری کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دین کی کسی اہم حقیقت کو غلط طریقے سے سمجھا جائے یا پیش کیا جائے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی بھی حقیقت کو نیست و نابود کر سکتی ہے، کیونکہ عوام اپنی سمجھ کے مطابق وہ بھی بہت پست فکر کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اور پھر اپنی عادت، اپنے سلیقے اور اپنی شخصیت و تربیت کے اعتبار سے اسی رنگ میں لا کر اس حقیقت کو اپنے اصلی مرکز سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ حقائق کس طرح عوامیت کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے مذہب کی جو اہم اور مقدس شخصیات ہیں، ان کی معرفت ہم ایک انسان کے اپنی اصلیت و واقعیت کو پورے طور سے نہیں درک کر پاتے۔ مثلا ہم مولا کائنات کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ کیوں وہ اہم ہیں، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت اہم ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ عظیم ہیں، ہماری ان سے کوئی نسبت ہی نہیں، ہم خاک وہ عالم پاک، اس لیے کہ ہمیں اس اسلامی معیار کے مولا کائنات کے پتہ ہوئے راستے کا پتہ ہی نہیں۔ ہم صرف پرانی عادت اور وراثت میں ملی ہوئی علمیت جو نسل در نسل ہم تک چلی آ رہی ہے، اس کے ذریعے مولا کائنات کو پہچانتے ہیں۔ ان کے تمام فضائل و ملاکر کو ہم صرف معجزات و کرامات پر منحصر کر دیتے ہیں، فقط ان کے معجزات و کرامات کی جستجو میں ہیں یا اس پر سر دھنتے ہیں۔ مثلا جب آپ گہوارے میں تھے تو ایک اژدہا آیا تھا، آپ نے ننھے ننھے ہاتھ گہوارے میں سے نکالے اور اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے مولا کائنات بہت عظیم ہے، ہمیں اس روایت سے سروکار نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ امام ہیں، انہیں اگر ان کی پیروی کی جائے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، یعنی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا سماج، ایک آزاد معاشرہ اور ایک کامیاب تہذیب سے ہم گران ہو سکیں۔ لیکن ہم اس بچے کی پیروی کس طرح کریں
جس نے گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سماج و معاشرہ اس شخص کی تقلید کرے جو محیر العقول کام انجام دیتا ہے؟ آخر کیسے انجام دے اور پھر وہ ترقی بھی کر جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ صحیح ہے کہ مولا کائنات نے اس طرح کے معجزات بھی دکھائے، لیکن ہم اس کی تعریف کر کے کس طرح پیروی کریں تو کس طرح آگے بڑھ سکیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہزاروں سال سے مذہبی نظریہ یہ تھا کہ دنیا خاکی جس میں ہم رہتے ہیں پست ہے، معمولی ہے اور سب سے کم تر ہے۔ اس کے اوپر بھی چند افلاک ہیں جو زمین سے زیادہ اہمیت والے ہیں، اور افلاک جیسے جیسے اوپر واقع ہوتے ہیں اسی حساب سے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس ملک کی باری آتی ہے جو فرشتوں کا مسکن ہے، جو زمین سے بہت زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے اور انسان سے کہیں زیادہ مرتبے والا ہے۔ پھر فرشتوں کے آسمان سے اوپر وہ فلک ہے جو خداؤں کا مسکن ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف مذاہب دے رہے تھے اور ہم اس کے قائل تھے۔ اس نظریے کے مطابق انسان سب سے زیادہ پست ہے، اس کے بعد فرشتوں کا نمبر ہے اور پھر خدا یا خداؤں کی منزل ہے۔ یہ طرز فکر اور یہ نظریہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم اسلام کو اور مولا کائنات کو بلکہ تمام بانیان مذاہب کو اسی غیر اسلامی نظریے کے تحت دیکھتے ہیں اور پھر ان کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس سے کوئی ثمر نہیں ملتا۔ میرے اساتذہ میں جناب گورویچ جو مشہور ماہر سماجیات ہیں کہتے ہیں کہ 70 سال علم اجتماع میں سٹرکچرلزم کے نظریے کی سخت مخالفت اور جم کر مقابلہ کیا، اور اس کے بعد جب میں نے لاروس کی ایک کتاب پڑھی جس میں میری زندگی اور کارناموں سے بحث کی گئی تھی تو اس میں وہ رقم تراز تھا کہ جناب گورویچ دنیا کے ماہر سماجیات ہیں اور وہ سٹرکچرلزم کے نظریے کے بانیوں میں تھے۔ یہ ہے ہماری 70 سالہ محنت کا صلہ۔ اب اس بات کو لکھنے کے بعد وہ چاہے جتنی تعریف کرے، چاہے جتنا ان کو عظیم بتائے، جس قدر بھی انہیں ماہر سماجیات بتائے، جس قدر بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے اصل نظریے کو ختم کر دیا۔ اسلام میں خلقت انسان کے بارے میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے بہت واضح طور پر اپنی امانت کو زمین، پہاڑ، فرشتوں، حتیٰ کہ مقرب فرشتوں کے سامنے پیش کیا، لیکن کوئی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے پر تیار نہ ہوا۔ صرف انسان تھا جو آگے بڑھا اور وہ اس عظیم منصب کو لینے پر تیار ہو گیا۔ تو پھر خداوند عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اس عظیم مخلوق کو سجدہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فرشتوں کا مسجود رہ چکا ہے، بلند درجہ رکھتا ہے۔ آدمیت، بشریت اور انسانیت فرشتوں سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلام کی روشنی میں غور کریں اور مولا کائنات علیہ السلام کو اس عنوان کے ساتھ دیکھیں کہ ایک مسلمان، ایک پیرو اپنے امام کے لیے کیا کہتا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے مولا کائنات کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، تو ہمیں فضائل تلاش کرنا ہوں گے جو ایک انسان میں ہونے چاہیے۔ وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، وہ انسان جو مقرب فرشتوں سے بھی برتر ہے، مگر افسوس ہم میں یہ ادراک نہیں ہے۔ یہ طرز فکر ابھی تک ہمارے ذہنوں میں جگہ نہ پا سکی۔ اسی وجہ سے جب ہم اپنے ائمہ اور انبیاء کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو ان کو فرشتہ صفت کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم نے امام کو فرشتوں کی منزل پر پہنچا دیا اور ان کو ہم انسانیت کی منزل سے بہت اوپر لے آئے۔ درآں حال ہے کہ حقیقت میں فرشتوں کے برابر لا کر ہم نے ان کی منزلت کو کم کیا ہے، اور تمام وہ صفات جو فرشتوں کے لیے ہیں اگر ہم ان کی نسبت اپنے ائمہ کی طرف دیں اور ان کو مقرب فرشتوں کی منزل پر لا کر رکھیں تو قرآن کی روشنی میں ہم نے ان کے مرتبے کو آدمیت اور انسانیت سے کم کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا، کیونکہ روح کا سایہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، بہت سی مخلوقات ہیں جن کا سایہ نہیں ہے، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اس قسم کی باتیں مولا کائنات میں ہوں تو علی علیہ السلام کی تعریف فرشتوں کے برابر ہو جائے گی، جبکہ مولا کائنات کی منزل فرشتوں سے بہت بلند ہے، وہ تو مسجود ملائکہ ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں انسانیت کے کمال کو تلاش کریں، نہ کہ فرشتوں کی صفات کو۔ لیکن اب تک ہمارا طرز فکر غیر اسلامی ہے، بلکہ یہ طرز فکر اسلام سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد ہم علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور پھر علی علیہ السلام اور اپنے
دوسرے راہبروں کو فرشتہ ثابت کرتے ہیں، جس کا راہبری سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ فرشتوں کی پیروی نہیں ہو سکتی، اور فرشتہ انسانی معاشرے کو نجات عطا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف عظیم انسان کا کمال ہے کہ وہ انسانیت کو نجات بخش سکتا ہے۔ وہ عظیم انسان کوئی اور نہیں، علی علیہ السلام ہے، علی علیہ السلام ہے علی۔ لیکن مولا کائنات علیہ السلام کے انسانی کمالات کیا ہیں؟ وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں شاید اب تک سوچا ہی نہیں گیا، جبکہ یہ سب سے ضروری تھا، وہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کی تنہائی۔ میں تو ہر انسان ایک تنہا مخلوق ہے، تمام قصوں کہانیوں میں، تمام پرانی الف لیلوی داستانوں میں، تمام مذاہب میں، انسانیت کی پوری تاریخ میں، مختلف طریقوں سے، مختلف زبانوں میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے سب سے بڑی مصیبت اس کی تنہائی ہے۔ یہ تنہائی کیوں؟ اریک فروم کا کہنا ہے کہ تنہائی عشق بیگانگی کی پیداوار ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جو شخص اپنے معبود، اپنے معشوق کے عشق میں مبتلا ہے، وہ دوسری تمام چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اب کسی اور کی آرزو نہیں۔ جب یہ ہو تو تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے اور تمام چیزوں سے بیگانہ ہے، کسی سے انس نہیں، کسی سے مطابقت نہیں ہے، تو وہ تنہا رہ جاتا ہے، اسے تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان جیسے جیسے انسان ہونے لگتا ہے، اسے تنہائی کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ گہرے ہوتے ہیں یا جو انسانیت کے ممتاز افراد ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی حوث و لذت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو رفتہ رفتہ بلندیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ معاشرے سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی اہم علمی شخصیات کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے وقت اور زمانہ میں تنہا تھیں، یا خود اپنے دور میں غیر معروف تھیں، اجنبی تھیں، خود اپنے وطن میں بیگانہ تھیں، اور ان کو، ان کی باتوں کو، ان کی تحقیقات کو، اور ان کے طرز فکر اور سطح فکر کو، فن کو ان کے بعد والوں نے زیادہ بہتر سمجھا۔ ہر فلسفہ اور طرز فکر میں انسان تنہا نظر آتا ہے، تنہائی کی مصیبت کو برداشت کرتا نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اپنی انسانیت کی منزل کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اپنے گرد و پیش سے اجنبی ہوتا جاتا ہے، زندگی کے ہنگاموں سے الگ ہوتا جاتا ہے اور تنہا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جن وجہوں سے انسان معاشرہ سے کٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے جس کی طرف عام طور پر رغبت ہوتی ہے۔ اس کی وہ پیاس جو دوسروں کو ایک چشمہ سے سیراب ہوتا دیکھتی ہے لیکن خود ادھر مائل نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے روح بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے اور عظمتوں کو حاصل کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عظمت جس کو قرآن قصہ آدم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ بالکل تنہا ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں کون تنہا نہیں؟ وہ شخص تنہا نہیں ہے جو سب کے ساتھ ہے، یہ سب کی سطح فکر میں مساوی ہے، سب کے انداز فکر سے سوچتا ہے اور سب کے انداز سے دیکھتا ہے، یعنی وہ جو زمانے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور پھر وہ انہی کے رنگ میں، انہی کے انداز میں، انہی کی سطح پر سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر ہر چیز میں ان کے ساتھ ہو کر انہی میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ یہ انسان پھر کبھی تنہائی کا احساس نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ سب کی طرف سے ہے، انہی میں سے ایک ہے، وہ انہی کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے لذات سے بہرانگیز ہوتا ہے۔ اجنبیت اور تنہائی کا احساس تو اس کو ہوتا ہے جو اپنے معاشرے کی اور اپنے زمانے کی برائیوں کو دیکھتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، پھر اس سے اجتناب کر کے پھر تنہا رہ جاتا ہے، اور یہی اجتناب اور احساس تنہائی اپنے ماحول سے، اپنی دنیا سے کھینچ کر اسے اس کی طرف لے جاتا ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے، جہاں اس کے احساسات کو سکون ملتا ہے، وہ جگہ جو اس کے لیے مناسب ہے، وہ منزل جو اس کی شخصیت کے لائق ہے۔ یہی احساس روح کے کامل ہونے کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے دردناک چیز، وہ انسان جو بلندیوں تک پہنچ چکا ہے، تنہائی ہے۔ ہم مولا کائنات کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس حد تک بھی ہماری معرفت ہے کہ وہی مولا کائنات علیہ السلام نالہ نیم شبی میں مشغول ہیں، فریاد کناں ہیں۔ ان کی خاموشی دیکھ کر دل ڈرنے لگتا ہے، ان کی باتیں سن کر دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، کیونکہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے مدتوں تلوار چلائی، جنگیں کیں، قربانیاں دیں، اور اس کے بعد جب اپنی بے پناہ کوشش اور قربانیوں سے ایک جدید معاشرے کی بنیاد ڈالی
لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تو خود اپنے ہی ساتھیوں میں تنہا ہیں، خود اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں شہر سے باہر نکلتے ہیں، صحرا کے کسی کنویں میں منہ ڈال کر حال دل کہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پھر خاموشی سے اجنبیوں میں آ جاتے ہیں۔ اتنے سب اصحاب، مدینہ کی اتنی بڑی آبادی، اتنے بہت سے لوگوں کا آنا جانا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، لیکن کوئی بھی نہیں جو مولا کائنات سے مانوس ہو یا جس سے وہ مانوس ہو سکیں۔ کوئی ان کی سطح کا نہیں کہ اس سے اپنا درد دل کہہ سکیں، کچھ سنا سکیں۔ کوئی دل نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مونس نہیں ہے۔ مدینہ میں اپنے وہ شہر اور وہ معاشرہ، وہ سماج جو خود انہوں نے بنایا، ان کی کوششوں سے وجود میں آیا۔ کوئی غمخوار نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ اندھیری رات میں شہر سے باہر صحرا میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی قریب نہ آئے۔ سب سے بڑی مصیبت کسی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ پست و نادان اشخاص اپنی تنگ نظری، پست فطرتی اور گناہوں اور رذالتوں سے آلودہ ذہن ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت کو، منزلت کو، کی شخصیت کو نہ صرف یہ کہ نہ سمجھ سکے بلکہ کم سمجھے۔ ایسی عظیم شخصیتیں ان حالات میں یہ سوچتی رہتی ہیں کہ کاش یہ لوگ، یہ ذہن، یہ نظریں، یہ بظاہر زندہ انسان، یہ چلتی پھرتی مخلوق اسے دیکھے، اسے پرکھے، غور کرے اور سمجھے، پہچانے۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ شیر دن میں نہیں روتا، لومڑیوں کے سامنے، بھیڑیوں کے سامنے، عام جانوروں کے سامنے شیر آنسو نہیں بہاتا۔ ان کے سامنے اپنے وقار کو، اپنے عظمت کو خاموشی کی چادر میں لپیٹتے رہتا ہے، اپنے ناقابل برداشت درد کو بھی چھپائے رہتا ہے۔ لیکن جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، جب اندھیرا ساری کائنات پر چھا جاتا ہے تو وہ تنہا، اس وقت صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اندھیری تاریک رات میں وہ جنگلوں، صحراؤں میں، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، اس وقت لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی فکر ان کے لیے باعث بیداری نہ ہو، اس وقت یہ تنہا، جو پوری کائنات میں اپنے تنہا محسوس کر رہا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، سب اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہے، کوئی غمخوار ہے، کوئی ہمدم ہے، تو صرف اور صرف اس کا احساس ہے ذمہ داری جو اسے معاشرہ سے منسلک کیے ہوئے ہے، اس کی امامت ہے جو لوگ اسے ملنے پر مجبور کرتی ہے۔ ورنہ جب وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو پھر وہی نظر آتا ہے، اور یہ تنہا ہے، تنہا ہے۔ پھر تنہائی کی تلاش کرتا ہے، اور پھر آبادیوں سے دور، ان اجنبیوں سے دور، بہت دور، کسی تاریک کنویں میں منہ ڈال کر اپنا حال دل کہتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی یہ فریاد، اس کی سرد آہیں کسی پست فطرت اور کم ظرف کے کانوں تک نہ پہنچے، کوئی کوتاہ نظر اسے نہ دیکھ سکے۔ یہ سرد آہیں کیوں، اس کی یہ سسکتی ہوئی آواز کیوں بلند ہوتی ہے؟ افسوس کہ یہ سرد آہیں سب کے لیے عقدہ لا ینحل ہیں، یہ سسکیاں سب کے لیے معمہ ہیں، حتیٰ کہ ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ خلافت چھن گئی؟ کیا اس لیے کہ فدق غصب کر لیا گیا؟ کیا اس لیے کہ منصب کسی اور نے چھین لیا؟ کیا اس لیے کہ اس کی منزلت کو، یا اس لیے کہ، یا خدا جانے یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تنہا روح اس دنیا میں جو اس کے لیے اجنبی ہے، اس معاشرہ میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اپنے کو ان کی سطح پر نہیں لا سکتا۔ وہ سطح جو جہالت کی سطح ہے، وہ سطح جو قبائلی نظام کی پیداوار ہے، وہ اپنے اس بلند بالا منزل سے اس قدر نیچے نہیں اتر سکتا کہ ان کے ساتھ نظر آئے۔ وہ خود خواہشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو لوٹ مار کو ایمان بنائے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا میں غرق ہوئے جا رہے ہیں، وہ اپنے کو اس سطح پر ہرگز نہیں لا سکتا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام اس طرح احساس تنہائی کر رہے ہیں جیسے کہ انسانیت تنہائی محسوس کرتی ہے، جس طرح مختلف نظریات نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس احساس تنہائی کے بارے میں، اگر تمام مذاہب نہیں تو اکثر مذاہب اس کے معتقد نظر آئیں گے، اور دین و مذہب سے بیگانہ سارتر بھی یہی کہتا نظر آتا ہے۔ وہ انسان کو ایک الگ، ایک جدا مخلوق، ماہیت اور بعد میں ان کا وجود سوائے انسان کے، کیونکہ یہاں اس کے برعکس ہے، پہلے اس کا وجود بعد میں ماہیت،
اسے پتہ چلتا ہے کہ سارتر جو خدا اور مذاہب پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان ایک ایسا عنصر ہے جو پوری کائنات سے جدا ہے اور اجنبی اور بیگانہ، اور انسان حیوانیت اور خواہشات سے جو اس کی فطرت سے ملے ہیں جس رفتار سے دور ہوتا جاتا ہے تو وہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب صرف انسان رہ جاتا ہے تو سب سے الگ، سب سے جدا۔ اور مولا کائنات علیہ السلام ایک انسان مطلق ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام انسانیت کی پوری تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جس میں مختلف بلکہ متضاد چیزیں جمع ہو گئی تھیں۔ کبھی وہ ایک عام مزدور کی طرح نظر آتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازوؤں سے مٹی کھود رہے ہیں، تپش ہوتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، مگر وہ کام میں مشغول ہیں۔ اور پھر کبھی فلسفی کے روپ میں سوچتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے خالق کی یاد میں کسی پہنچے ہوئے عارف کی طرح دریائے معرفت میں غوطہ زن ہیں، تو کبھی بہادر جنگجو کی طرح تلوار لے کر میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی ایک سیاستدان کی طرح ملک و قوم کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی معلم اخلاق، فضائل انسانی کا سرچشمہ نظر آتے ہیں۔ وہاں باپ بھی ہیں اور وفادار دوست بھی ہیں، بے مثال شوہر بھی ہیں۔ پھر ایسے کمالات والا انسان اتنی بلند سطح والی شخصیت کو اتنے پست فطرت انسانوں کے درمیان اجنبیت بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ایک ایسا انسان اپنے معاشرے میں اپنے ان ساتھیوں کے درمیان جو مدتوں اس کے ساتھ میدان جنگ میں رہے، وہ ساتھی جو بظاہر ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں تھے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں شریک تھے، وہی ساتھی جو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جن پر یہ ہے، لیکن جنہوں نے اعتقاد و ایمان کے منزل میں پہنچ کر بھی اپنے پرانے روایت کو بھلایا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنی قبائلی زندگی کو ذہن سے ہٹا نہیں سکے ہیں، اپنے خود خوابیوں سے الگ نہیں ہو سکے ہیں، پچھلی زندگی اور اس کے اثرات کو پوری طور سے محو نہیں کر سکے ہیں، اور مولا کائنات کی طرح خلوص و ایثار مطلق کی منزل تک نہیں پہنچ چکے ہیں۔ مولا کائنات اپنے ان ہی ساتھیوں کے درمیان اجنبی ہیں، تنہا ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے جرم میں مبتلا ہے، کیونکہ قبائلی عربوں کے معاشرے میں اسلام سے زیادہ قبیلہ کی اہمیت ہے۔ ابھی یہ معاشرہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر بھی بنی ہاشم میں سے اور اس کا جانشین بھی اسی طرح، تو بنی تیم، بنی تمیم و بنی عدی و بنی زہرہ کچھ نہ رہ جائیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ تمیم، عدی و بنی عدی زہرہ سب مٹ جائیں گے۔ اس اہم نقطہ کو کوئی مورخ یا سماجیات کا ماہر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے مولا کائنات کی تنہائی کا باعث ان کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ اگر وہ آج ان کے خاندان میں نہ ہوتے تو شاید اتنی مخالفت نہ ہوتی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو مدینہ کے معاشرے سے کوئی رابط نہ تھا، لیکن حق کے لیے جو معرکے کیے تھے، تکلیفیں اٹھائی تھیں، رنج و مصائب جھیلے تھے، آج وہی تلوار، وہی جنگیں، وہی معرکے اس کو سب سے الگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج بھی مدینہ میں تنہا ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مولا کائنات خود اپنے چاہنے والوں کے درمیان تنہا ہے، اپنی اس قوم کے درمیان جس نے اپنی پوری محبت، الفت، تاریخ، تعلیم سب ان کو سپرد کر دی ہے۔ اسی قوم میں علی علیہ السلام تنہا ہیں، کیونکہ ان کو عظیم شخصیت سمجھ کر ایک زبردست راہبر کی طرح سے ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ان کا غم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی خاموشی کیوں ہے۔ ہماری زبان میں ابھی تک اس نہج البلاغہ کا وجود نہیں ہے جس کو عام طور سے لوگ پڑھیں۔ تنہائی اس کے سوا اور کیا ہے؟ آج آپ کو معمولی سے معمولی مصنفین کی وہ کتابیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن افسوس مولا کائنات علیہ السلام کی وہ عظیم کتاب جس کو 1000 سال گزر گئے آج تک ہاتھوں کی زینت نہ بن سکی، دماغوں پر نہ چھا سکی، ذہنوں میں نہ اتر سکی۔ ابھی تک وہ قوم جس نے پورے طور سے اپنے کو علی علیہ السلام کا پرستار کر دیا ہے، جس کے خون کا قطرہ قطرہ ان کی راہ میں بہنے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہی قوم ان کی باتوں سے واقف نہیں ہے، ان کے کلمات سے ناآشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولا کائنات علیہ السلام کی اتنی مدح و ستائش کے باوجود ناآشنا ہے۔ مولا کائنات کو 2 طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑی، ایک وہ زخم جو آپ نے اپنے شہر میں ابن ملجم کی تلوار سے محسوس کیا، اور دوسرا وہ زخم جو آپ کو تاریک رات میں آبادی سے دور لے جاتا ہے،
صحراؤں میں لے جاتا ہے اور آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن ہم صرف اس زخم پر آنسو بہاتے ہیں جو ابن ملجم کی تلوار سے پہنچا تھا، جبکہ وہ اصل میں مولا کائنات کے لیے زخم نہیں ہے، اس کو تو وہ مسکرا کر جھیل گئے۔ زخم تو وہ ہے جس نے ان کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا، جس نے انہیں معاشرہ سے دور کر دیا، اور وہ ان کی تنہائی ہے کہ ہم ان کو نہ پہچان سکے، ان کی باتوں پر غور نہ کر سکے۔ آئیے اب اس زخم و تنہائی کو سمجھیں، لیکن افسوس کہ تلوار کے زخم کو مولا کائنات علیہ السلام نے محسوس نہیں کیا، اور ہم مولا کائنات کے اس زخم تنہائی کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔